جو باقی سارے 1.25 لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اب وہ کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ لیکن اب ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ساری امت ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے، ان کو صحابہ میں داخل کر رہی ہے، تو ہم اس داخلے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جی صحابی جنتی ہے۔ اب جن کا نام لے کے حضور نے نہیں فرمایا نا کہ یہ جنتی ہے، اب اس کو نام لے کر کے یہ جنتی ہے یہ ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ نکالو، کچھ اپنی گنجائش ٹھیک کرو، اندر کی بیماری دور کرو۔ گرامی قدر حضرات، پہلا مسئلہ عرض کیا معیار ایمان ہے، دوسرا مسئلہ عرض کیا پاک ہے، پاک ہے۔ اور یہ جو مفہوم عرض کر رہا ہوں یہ اور آیتوں سے بھی نکلتا ہے، اشارتاً کہتا ہوں۔ لیطہرکم کا مفہوم جو ہے، مفہوم کیا صراحتاً عبارت موجود ہے، عبارت النص موجود ہے اس میں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم۔ جب یہ آیت ہمارے پاس پہنچی جب تو صرف وضو میں بند ہے، وضو یا تیمم میں بند ہے، لیکن جو اس کا اولین مصداق ہے ان کے لیے لیطہرکم کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ میں صرف تمہیں وضو تک پاک کروں کہ حدث دور ہو جائے۔ تمام مفسر کہتے ہیں ان کی ظاہری باطنی پلیتیاں دور کرنے کی بات ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر عوام کو پوری سمجھ نہ بھی آ رہی ہو نا، وہ یہ ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں، علماء اس کو ضرور سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ اس کی آپ بہت وسیع مطالعہ اس پر کر سکتے ہیں۔ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحابہ کو یطہرکم فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں فرمایا نا اہل بیت کو تطہیرا، کمال درجے کی پاکیزگی اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، تو ان کو بھی فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ طہارت کی صفت تم پر مکمل کر دینا چاہتا ہے، اتمام کر دینا چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی چھٹ بھی نہ رہ جائے تواڈے اندر پلیتی۔ تو قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے حضور کے صحابہ معیار ایمان ہے، حضور کے صحابہ پاک ہے۔ بولو نا، ایک دفعہ بولو مسلمانوں، پاک ہے۔ اور اگلی آیت کیا عرض کروں؟ قرآن پاک کی 17 آیتوں میں موجود ہے کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ 17 آیتیں اس پر عبارت النص، بالکل کیا کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور اتنی وضاحت اللہ نے کی ہے، خدا کی قسم میں تو حیران ہوں کتنی۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے آئے وہ بھی جنتی، جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے تمہیں مانا وہ بھی جنتی، جو تجھے مان کر جہاد پر تیرے ساتھ گئے وہ بھی جنتی، اور جو تیری اجازت سے گھر پہ رہے وہ بھی جنتی۔ اب اپنا اپنا معیار ہے، میاں والی اور بکر کے علاقے سے یہ لوگ مولوی لے آتے ہیں، ہاں جی ادھ کھڑے جو پڑے ہوندے، وہ کہ ایسے کیسے اترتا جی، کوئی آدمی مرے کوئی گھر میں بیٹھے ہو سارے جنتی کس طرح؟ میں کہ پتر تیری میری گل ہوندی تے اساں تے کسے نوں بھی نہیں سی بنن دینا۔ کیوں؟ میں کہ جیو جا ماں پیو ہوئے اوڈی سخاوت ہوندی ہے نا بندے وچ۔ کوڑی ماواں دے پتر کدی سخی ویکھے جے؟ جنہاں ماواں نے کھلا دودھ نہیں پیا پتراں نوں، ایویں کاشکاں نال پیایا ہے، وہ تو جناب پینی پینی دا حساب کر کے رکھ دینا۔ نہیں تو سمجھ آئی کیسے ہو گیا جی؟ اور میں کہو تیری گل نہیں نہ میری، یہ گل ہے اللہ دی، اللہ دی، بولو نا۔ اور اللہ، اللہ اکبر، وہ تو کافروں کو وقت دیتا ہے، فرعون کو، نمرود کو، امان کو، شداد کو بھوکے مارے، تو اتنی بات پر اپنوں سے لڑ جائے وہ تو موقع نہ نکلیا تو نہیں بات نہیں سمجھے؟ میں نافرمانی سے رکا ہے تو باندھ دو اس کو باندھ دو۔ فرمایا نافرمانی سے نہیں رکا، کسی کو میں نے خود روکا ہے۔ عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تم ان کی تیمارداری میں رہو گے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، تم بدریوں والا مقام تمہیں حاصل ہے۔ اب وہاں لڑتے بھی جا کر تو سرکار کی اطاعت تھی، اور سرکار کی بیٹی کی خدمت میں ہیں جو ان کی اپنی زوجہ ہے، تو اب اس پر کاڑے منہ والے مولوی کو بک بک کرنے کا کیا موقع ہے بھائی؟ میں پوچھ نہیں سکتا۔ اور جنگ کیا بلا ہے؟ لڑنا کوئی اچھی چیز ہے؟ لڑنا بھی تو خدا رسول کے لیے،
اور گھر بیٹھے رہنا بھی خدا اور رسول کے لیے. اللہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی. درجہ بلند ہے ان کا جو قتال کے لیے گئے, جہاد کے لیے گئے. مگر حبیب تجھے مان کے اگرچہ قائدین ہوں, گھر بیٹھے رہیں, میں جنت ان کو بھی عطا فرما دوں گا. اب جناب نمبر کاٹتے پھر رہے ہیں کہ اس کے 45 ہو گئے ہیں, اس میں سے 35 نکل آئے ہیں, فلانے میں نہیں آئے. میں نے کہا قرآن پاک ایمان رکھا ہے, قرآن پاک پر تو طریقے سے رکھو. اور اہل سنت کو اس بارے میں جو ہے نا مطالعہ, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مطلب اس پر غور فرمایا. اب یہ خاص بات ہے. آپ کہتے ہیں جی حضور کو بھی نہیں پتا تھا, اندر گل انہوں نے اندر لی. اور میں کہا انہوں نے تو 1400 سال ہو گئے فوت ہو گئے, تو کدے اندر لی؟ تو بڑا پرانی بات ہے. حضور کے سامنے تھے, جب حضور اندر کی نہ بتائے تو اندر کی 1400 سال کے بعد کیسے بتا رہا ہے؟